استغفر اللہ، آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے۔ حکم کی تعمیل کی گئی ہے اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا، لہذا اس کو حد مقرر کی مطابق 80 کوڑے لگائے جائے۔ جواب آیا نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہے؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کی فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھی۔ اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بیان کر غسال عورت سے سوال کیا۔ بات امام مالک تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھی، مگر بے سود۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنے میت کی توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہے۔ دوسرے صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفن دی جائے۔ لہذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کی خاندان نے یہ کہا کہ رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کے عورت کو معذور نہیں کر سکتے اور میت کو اس کے ہاتھ سے میت دفن دیا جایا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ دن گزارا، رات ہوئی، دوسرا دن گزارا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچنا مرواڑا غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چیک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گہسٹتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوڑتا تھا تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ اس عورت کا انتقال مدینے کی ایک بستی میں ہوا تھا۔ بس یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھی۔ غسل کے دوران ان مدینے کے ایک عورت نے مرد عورت کے ران ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے،